إلى حضرة روح النبي الكريم وآله الكرام وأصحابه وأولياء ملته خصوصا سيدنا ومولانا غوث العالم محبوب الثاني مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سلطان والله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله ذي العزة والرحمة والكبرياء والفضل والكرم والجود والرضا خالق النعماء مالك الآلاء وأزكى الصلاة وأطيب السلام على صاحب اللواء يوم الجزاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء المتوج بتيجان الاصطفاء والارتضاء المترضي برداء الكرامة والاجتباء صلى الله عليه وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الرحماء والأولياء والأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي ونحن وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین و سامعات بھائیو بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس دورے اس سفر اس وزٹ جمعرات کے حلقہ ذکر کا یہ آخری پروگرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی رحمتوں برکتوں سے ہمیشہ آپ سب کو مالا مال فرمائے فیض یاب فرمائے. حضرات گرامی، میں نے عرس کے موقع پر کسی زاویۃ النعیم میں کسی آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کیا تھا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوبوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو. میرے محبوبوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو، میرے محبوب کے دنوں کا ذکر کرتے رہو، میرے محبوب کے دنوں کا چرچا کرتے رہو. اللہ کے محبوبوں کے سارے دن اللہ کے دن ہیں، لیکن 3 دنوں کا اللہ نے قرآن عظیم میں بطور خاص ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ویسے تو میرے محبوبوں کے ہر دن میں سلامتی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مگر وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، مگر خاص سلامتی اس دن ہے جس دن ان کی پیدائش ہو، جس دن ان کی میلاد ہو، جس دن وہ دنیا میں آئے، وہ بڑی سلامتی کا دن ہے۔ آگے فرماتا ہے وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، جس دن ان کا وصال ہوگا، وہ دن بھی خاص سلامتی کا ہے۔ اور تیسرے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن پھر وہ قیامت میں زندہ ہو کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، وہ دن بھی خاص سلامتی کا ہے۔ تو سارے کے سارے دن سلامتی کے، مگر تین بہت خاص ہیں۔ پہلا دن ولادت کا، دوسرا دن وصال کا، تیسرا دن محشر کا۔ یاد رکھو یہ تین دن، پہلا دن میلاد کا، دوسرا دن وصال کا یعنی عرس کا، اور تیسرا دن بعثت کا، قیامت کا، محشر کا۔ یہ تین دن۔ تو میلاد کے دن خاص سلامتی کا دن ہے، اس لیے میلاد مناتے رہو، اس لیے میلاد کا جشن مناتے رہو، اور عرس کا دن مناتے رہو۔ میرے ولیوں کے عرس کا دن شان کے ساتھ مناتے رہو۔ تو میلاد کا دن معلوم ہے، 12 ربیع الاول شریف آپ منا رہے ہیں۔ وصال کا دن معلوم ہے، 28 محرم شریف آپ منا رہے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن معلوم ہے کسی کو؟ تو کیسے منائیں گے؟ تو کس دن منائیں گے؟ قیامت کا دن، محشر کا دن جب معلوم نہیں ہے تو کس دن منائیں گے؟ مگر اشارہ ہو گیا، تمہارے اختیار میں جو دن ہے وہ تم مناؤ۔ سبحان اللہ۔ میلاد کا دن منانا تمہارے اختیار میں ہے، مناؤ۔ عرس کا دن تمہارے اختیار میں ہے، مناؤ۔ اور جب دنیا میں یہ دو دن تم مناؤ گے جشن، تو قیامت کے دن ہم تمہیں جشن منانے کا موقع دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو 2 دن تم یہاں مناؤ، میلاد و عرس کا، اور میدان محشر میں جشن منانے کا موقع ہم تمہیں دیں گے، میلاد کی برکت سے اور عرس کے فیضان سے۔ اسی لیے ہم اور آپ میلاد بھی دھوم دھام سے مناتے ہیں، عرس بھی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اس دن ہم لوگ جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ جو میلاد کے باغی ہیں، میلاد سے دور رہنے والے ہیں، وہ غم منائیں گے، وہ ماتم کریں گے۔ جو عرس سے بھاگنے والے ہیں وہ ماتم کریں گے، وہ غم منائیں گے، اور ہم و آپ اہل سنت، ہم آپ اہل طریقت، ہم اور آپ اہل محبت اس دن بھی جشن منائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف بشارت دے رہا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن ایسا دن ہے کہ جو اس کے محبوب کی عزت کا دن ہے، اس کے محبوب کی شان و شوکت کا دن ہے، اس کے محبوب
کی تعریف کا دن ہے، محبوب کے مدح و ثنا کا دن ہے۔ تو اے میرے محبوب، قیامت کا دن ہم نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ وہ تمہیں رسوا کرے، تمہیں سرفراز کرنے کے لیے، تمہیں سر بلند کرنے کے لیے، اپنے اور پرائے سب تمہارا ذکر کریں۔ آپ کو ہم مقام محمود پر سرفراز کریں گے، اولین آخرین سب آپ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے اس لیے قیامت کا دن بنایا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، فقط 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 مانے صرف، اونلی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور ان کی شان تو بہت بلند ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اور جو میرے محبوب تم پر ایمان لائیں گے وہ بھی میدان محشر میں جشن منائیں گے، وہ بھی خوشی منائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ کے محبوب ہیں، محبوب ثانی ان کا لقب ہے، غوث العالم کے درجے پر وہ فائز کیے گئے۔ کہاں؟ خراسان میں سمنان کی سلطنت اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کی روشنی ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ نے سلطنت کو ٹھوکر ماری اور ہندوستان کی طرف گئے اور سلسلے قادریہ کا بھی جام پیا، سلسلے چشتیہ کا بھی جام پیا، اور پھر ایسا میں قدے اشرفیہ بنایا، میں خانہ اشرفیہ بنایا کہ سارا عالم ان کے میں قدے سے پی رہا ہے، سیراب ہو رہا ہے، اپنے روح کو بھی پاک کر رہا ہے، دل کو بھی پاک کر رہا ہے، اپنے جسم کو بھی پاک کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی عارف کو گدی دی اور روانہ ہو گئے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اشارہ کرتا ہوں، وہاں سے چلے تو لشکر کو بھی چھوڑ دیا، جاؤ تمہاری ضرورت نہیں۔ 2 گھڑسوار ساتھ رہے، بڑے چہیتے تھے، ایک رات انہیں بھی سوتا چھوڑ کر کے آگے نکل گئے، اور اسی عالم میں، مستی کے عالم میں آپ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ سلسلے قادریہ کے بزرگ حضرت مولانا جلال الدین جہانیہ جہانگشت کے پاس گئے اور سلسلے قادریہ لیا، اس کی اجازت و خلافت۔ پھر حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے اشرف، آپ کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بھائی مخدوم علاء الحق پنڈوا شریف بنگال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہیں سے تمہیں سب سے بڑی نعمت ملنے والی ہے، جس سے ساری دنیا کا دامن بھرنے والا ہے۔ آپ مستی کے عالم میں چلے اپنے پیر کی طرف، دلی پہنچے۔ فیروز شاہ تغلق کی اس وقت دلی میں بادشاہت تھی، اس کا ایک ہاتھی کی حالت میں آ گیا، جس طرف سے گزرتا سب کو مارتا چیرتا ہوا چلا جاتا تھا۔ بڑے بڑے
ہاتھی کے کنٹرول کرنے والے، ہاتھی کے ڈرائیور، فیلبان جسے کہتے ہیں، لاکھ انہوں نے کوشش کی مگر جو آیا اسے پٹخ دیا۔ یہ عالم تھا، کبھی اس راستے سے تو کبھی اس، سب نے دروازے بند کر لیے، سب اندر۔ بڑے بڑے ہاتھیوں پر بڑے بڑے فیلوان ایکسپرٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس طرح ہاتھی جھومتا ہوا، چنگھاڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان چلا رہا ہے، مستی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں ایک نوجوان چلا آ رہا ہے۔ لوگ چلانے لگے، شور مچانے لگے، ارے اس نوجوان کو بچاؤ، کتنے لوگوں کو مار چکا ہے، کتنے لوگوں کو پھاڑ چکا ہے، کتنے فیلوانوں کی گردن دبا چکا ہے، اب یہ نوجوان خوبصورت سڑک پہ چلا رہا ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ لوگ چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اسی طرح نوجوان سمجھ جائے اور وہ محتاط ہو جائے، کیئرفل ہو جائے، مگر آپ مست و بے خود چلے جا رہے ہیں۔ ہاتھی چنگھاڑتا ہوا آپ کے سامنے پہنچا، ابھی نوجوان، سبحان اللہ، ہاتھی پہنچا، اور جب اس نے اس نوجوان کو دیکھا جو ہونے والا محبوب یزدانی ہے، جو ہونے والا غوث العالم ہے، دیکھا تو اس کا جنون دور ہو گیا، اسے ہوش آ گئی، اسے ہوش آ گئی۔ اور لوگ دے رہے ہیں، ابھی تو سوچ رہے تھے کہ ابھی مار دے گا، مگر عجیب منظر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سونڈ سے آپ کے قدم کو چھوتا ہے، بوسہ دیتا ہے، چھوتا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ ابھی پیر کے پاس پہنچے نہیں ہیں، اور جب ولایت کی یہ شان ہے، جب کرامت کی یہ شان ہے، تو مرید ہونے کے بعد جب معرفت کی منزلیں طے کی ہوں گی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کس درجے پہ پہنچ گئے ہو، کس درجے پہ پہنچ گئے ہو، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ کنڈوا شریف پہنچے تو پیر و مرشد خود ان کا ویلکم کرنے کے لیے پالکی لے کے باہر چلے آئے، پالکی میں بٹھا کر کے ان کو اندر لے گئے، عبادت بیعت کیا، اور ایک حجرہ دیا رہنے کے لیے، آپ اس میں عبادت و نیازت کرنے لگے۔ خانقاہ بہت بڑی تھی، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے قطب وہاں موجود تھے، آپ نے سب کے ذمے کام لگایا، خود اپنے بیٹے حضرت نور قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا تھا کہ جنگل جا کر کے وہاں سے لکڑیاں لے آئیں، تو کوئی چاول، کوئی دال، کوئی آٹا، کوئی مسالہ، کوئی گھی، کوئی تیل، سب کے کام بٹے ہوئے تھے۔ ایک بار حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ ابتدا کا زمانہ، پوچھا کہ پیر و مرشد سب کے ذمے آپ نے کام لگا دیا ہے، تاکہ اپنے بیٹے کے ذمے بھی کام لگا دیا کہ جنگل سے لکڑیاں لائیں، مگر حضور آپ مجھ سے کوئی کام کے لیے نہیں کہتے، کوئی کام آپ مجھ کو نہیں دیتے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا ہم سے کچھ خطا ہو گئی ہے کیا؟ تو حضرت پیر و مرشد مخدوم العالم علاء الحق مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے شہزادے اشرف، اے تارک السلطنت اشرف، ہم آپ کے ذمے کون سا کام دیں؟ ارے ایک بار خضر علیہ السلام دوڑے دوڑے میرے پاس آئے، کہا ہے علاء الحق مولوی، آپ سب کو کام دیجئے، سب اپنا اپنا کام کریں گے، مگر شہزادے اشرف کو کوئی کام نہ دینا، اس لیے کہ آپ جب ان سے کوئی کام کے لیے کہتے ہیں تو اللہ مجھے حکم دیتا ہے، اے خضر جاؤ، دوڑ کے جاؤ،
پنڈوا شریف میں میرے اشرف کے پیر و مرشد نے ان سے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، ان سے پہلے جا کے تم یہ کام کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضور مجھے نہ دوڑائیے، اس لیے کہ کام آپ ان کو دیں گے، دوڑ کے مجھے کرنا پڑے گا۔ بولو جب ابتدا کا یہ عالم ہے کہ ان کے آرام کے لیے خضر علیہ السلام دوڑ لگاتے ہیں، تو بتاؤ جب وہ مرتبہ کمال پہ پہنچے ہوں گے تو سارے فرشتے ان کے ارد گرد دوڑتے ہوں گے، سارے اولیاء کرام ان سے فیض اٹھاتے ہیں۔ کیا بڑی شان ہے۔ ایک بار پوری خانقاہ گونج اٹھی، جہانگیر جہانگیر جہانگیر۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے پیر و مرشد کے پاس کہ ہر طرف جہانگیر کی صدا بلند ہو رہی ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیر و مرشد حضرت مخدوم العالم الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے میرے مریدو، اے حاضرین، میری تمنا تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی لقب سلطان اشرف کو مل جائے، شہزادے اشرف کو مل جائے، تو اللہ کی طرف سے فرشتے پکار رہے ہیں جہانگیر، اللہ نے مخدوم اشرف کو جہانگیر کا لقب سبحان اللہ۔ جبھی سے آپ سلطان سید اشرف جہانگیر ہو گئے، اور جہانگیر کے معنی ہیں دنیا پر اختیار رکھنے والے، دنیا کو کنٹرول میں رکھنے والے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محدث اعظم ہند کی شوشبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، اور یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لوگ سلطنت حاصل کر کے سلطان بنتے ہیں، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سلطنت کو ٹھوکر لگا کر تخت و تاج کو چھوڑ کر کے سلطان، وہ ایسے سلطان بنتے ہیں کہ قیامت تک ان کی سلطانی جاری رہے گی، قیامت تک ان کی سلطانی جاری رہے گی۔ جزیرہ موریشس جیسے جزیرے میں بھی دیکھیے ان کی سلطانی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت رکھنے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے، ان کی یاد ہمیشہ مناتے رہنے توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی 28 محرم کے بڑے عرس میں یہاں شرکت کیجئے، اور ہر مہینے محمد رفیق کریم اشرفی جو 28ویں تاریخ کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرس مناتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیجئے تاکہ ہمیشہ آپ فیضیاب رہیے، بامراد رہیے، پریشانیوں، بیماریوں، بلاؤں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہم یا رب اشرف شاہ سمنا پہ لاکھوں سلام، نازش بزم عرفاں پہ لاکھوں سلام، اشرف شاہ سمنا پہ لاکھوں سلام، نازش بزم عرفاں پہ لاکھوں سلام، جس نے تخت حکومت کو ٹھکرا دیا، جس نے تخت حکومت کو ٹھکرا دیا، ایسے بے مثل سلطان پہ لاکھوں سلام، نازش بزم عرفاں پہ لاکھوں سلام، اشرف شاہ سمنا پہ لاکھوں سلام، نازش بزم عرفاں پہ لاکھوں
هادي مرشدي شانعي مشرفي نائب شاہ سمنا پلا کو سلام نازش بزم عرفا پلا کو سلام اشرف شاہ سمنا پلا کو سلام نازش بزم عرفا پلا کو سلام فیض اشرف ہے سب کلیم اشرفی فیض اشرف ہے سب کلیم اشرفی صاحب جود و فیض پلا کو سلام نازش بزم عرفا پلا کو سلام اشرف شاہ سمنا پلا کو سلام نازش بزم عرفا پلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سارا لو خبر جلدی خدا والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت ربنا افتح علينا بركات من السماء والأرض ببركة حبيبك المصطفى وبفيض سيدنا المظلوم سلطان الشريف اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والجنة وما يقربني إليها من قول وفعل وعمل والنجاة من النار وما يقربني إليها من قول وفعل اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد ولا كريم کارساز بندہ نواز میں نیاز اس محفل میں جتنے مرد اور بچے بچیاں ضابط النعیم خان خواہش شفیہ میں حاضر ہیں اوپر نیچے مولا سب پہ رحمتیں برکتیں آمین آمین مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیر ہم سب کے سروں پر ہمیشہ سایہ آمین سب کو بامراد فرما یہاں سے سب بامراد ہو کے جائیں ہم کو خوشی خوشی خلوص کے ساتھ رخصت کریں اور ہمارے آنے تک خوش رہیں آمین آمین خوشیوں مسرتوں شادمانیوں میں اضافہ فرما اور اللہ تبارک و تعالی کی شان حبیب الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون.